الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم انا نسألک الثبات فی الامر ونسألک عزیمت الرشد ونسألک شکر نعمتک وحسن عبادتک ونسألک لسانا صادقا وقلبا سلیما وخلقا مستقیما ونسألک من خیر ما تعلم ونستغفرک مما تعلم انک انت علام الغیوب۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ چوتھا پارہ شروع کر رہے ہیں سورۃ آل عمران 92 آیت سے۔ لن ہرگز نہیں، تنالو تم پا سکو گے، نون واو لام اس کا روٹ ہے، اس خبر تک پہنچنا جس کی خواہش رکھتا ہو۔ نیل مطلوبہ چیز کو کہا جاتا ہے، اور نائلہ پانے والی۔ البر، بر کے بہت سارے مطلب ہیں، اور یہاں پہ بر مفعول بھی ہے۔ بر نیکوکاری، نیکی کرنا، بھلائی کرنا، اطاعت، صلاحیت، سچائی، نیک برتاؤ، اعتقادی اور عملی نیکیاں۔ تو دیکھیں عربی زبان لنگوسٹیکلی بہت رچ ہے، بہت خوبصورت زبان ہے۔ تو ایک لفظ کے کئی مطلب ہیں، حتیٰ یہاں تک کہ تنفقو تم خرچ کرو۔ حتیٰ میں ان ہڈن ہوتا ہے، پوشیدہ ہے، مقدر ہے، تو حتیٰ ان تنفقو کی نون گر گئی، تو تنفقو جیسے لن نے نون کو آگے تنالونا تھا اس کو گرا دیا، اس کو ڈراپ کیا، اس کو حذف کر دیا، تو ایسے ہی تنفقو کی نون ڈراپ ہو گئی۔ تم خرچ کرو، یہ تنفقون تھا، من اور ما اس سے جو تحبون تم پسند کرتے ہو، جمع مذکر حاضر فعل مضارع معروف۔ وما اور جو تنفقو تم خرچ کرتے ہو، من سے شیئن کوئی چیز، فا پس انا بے شک اللہ بھی ساتھ اس کے علیم علم والا۔ کلو سب، الطعام کھانا، کانا تھا، حلن حلال، لی واسطے بنی اسرائیل کے، الا مگر ما جو، حرمہ واحد مذکر غائب فعل ماضی معروف حرام کیا، اسرائیلو حضرت یعقوب نے، اسرائیل ان کا لقب ہے اور یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ اسرائیل اللہ کو کہتے ہیں، اور اسرا بندے کو، اللہ کا بندہ عبداللہ، یہ حضرت یعقوب کا لقب ہے۔ اسرائیل نے علا پر نفس ہی اس کا نفس، من سے قبلی پہلے، ان کے تنزل نازل کی جائے۔ تو اب واحد کے آخر میں نصب دیتا ہے، ان لن کئی اذن، تو تنزلو تھا، ان نے آ کر تنزلہ کر دیا کہ نازل کی جائے، یہ فعل مضارع مجہول ہے۔ التوراۃ تورات، اللہ تعالیٰ کی کتاب، قل کہہ دیجئے، فا پس اتو تم آؤ، بی نے اس کو متعدی کر دیا، تم لاؤ، التوراتی تورات، فا پس اتلو تم پڑھو، ہا اس کو، ان اگر کن تم ہو تم صادقین سچ بولنے والے۔ فا پس من جو، افطرا اس نے گھڑا، علی اللہ اللہ پر، الکذب جھوٹ، من سے بعد ذالک اس کے، فا پس اولئک وہ لوگ، ہم وہی، الظالمون ظالم ہیں۔ قل کہہ دیجئے، صدق سچ کہا، اللہ نے، اللہ ڈوور ہیں، اللہ فاعل ہیں، تو اللہ کی پیش بتاتی ہے، اللہ نے سچ کہا، فا پس اتبعو تم پیروی کرو، ملت طریقہ، ابراہیم حنیفہ یکسو
سب سے تعلق توڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہونے والے، گمراہی سے استقامت کی طرف، اور باطل کو چھوڑ کر استقامت پہ آنے والے، حنیفہ یکسو ہونے والے۔ واو اور ما نہیں، کانا وہ تھے، من سے، المشرکین شرک کرنے والوں میں سے۔ انا بے شک، اولا پہلا۔ اچھا اب تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں گرامر کو کہ حروف ہجا یا حروف تہجی عربی زبان میں ٹوٹل 28 ہیں۔ تو الف اور حمزہ یہ ایک ہے، پھر با تا ثا جیم حا خو دال ذال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا یا، یہ ٹوٹل 28 ہے۔ اب الف اور حمزہ میں فرق دیکھتے ہیں۔ الف ہمیشہ خالی ہوگا، یعنی اس پر کوئی حرکت، کل ہم نے پڑھے تھے کہ اس پہ کوئی کیس نہیں ہوگا، کوئی تشکیل نہیں ہوگی، کوئی حرکت نہیں ہوگی ضمہ فتحہ یا کسرہ میں سے، اور سکون جزم کو کہتے ہیں، ووول لیس جزم کو۔ تو اب یہ ہم الف انا کی دیکھ رہے ہیں، تو اس کے نیچے زیر ہے تو ہم اس کو الف نہیں، ہم اس کو حمزہ کہیں گے، اس کو حمزہ کہیں گے، کیونکہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، اس پر کوئی حرکت نہیں ہوتی، زبر زیر پیش نہیں ہوتا، اور جزم یعنی سکون کی علامت نہیں پائی جاتی، بلکہ جب الف پر حرکت آ جائے یا اس پر جزم ہو تو وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ تو انا یہ الف تھی، اس کے نیچے زیر آئی تو یہ حمزہ بن گیا، حمزہ بن گیا۔ اور پھر حمزے کی دو اقسام ہیں، ایک حمزہ اصلی ہے، وہ حمزہ جس کی حرکت دوران کلام برقرار رہے اور وہ حرکت کسی صورت ڈراپ نہ ہو، حذف نہ ہو، وہ حمزہ اصلی کہلاتا ہے، اسے حمزہ قطعی بھی کہتے ہیں۔ حمزہ اصلی کو دیکھیں گے کہ وہ حمزہ قطعی ہے اور وہ برقرار رہتا ہے۔ اور حمزہ وصلی، حمزۃ الوصل، اس کو دا جوائننگ حمزہ کہتے ہیں، اس کو پروناؤنس نہیں کیا جاتا، یہ وہ حمزہ ہے جس کی حرکت دوران کلام ختم ہو جائے اور خود الف کی صورت میں لکھت ہو جائے مگر پڑھا نہ جائے، وہ حمزہ وصلی کہلاتا ہے۔ اب دیکھیں یہ الف ہے، الف کے نیچے زیر ہے انا، تو اس کو ہم حمزہ کہیں گے، الف نہیں کہیں گے۔ انا بے شک، اولا، اب پھر یہ الف پہ زبر ہے تو یہ حمزہ ہے، الف نہیں ہے۔ اس کو اچھے طریقے سے، یہ بالکل بیسک اور ابتدائی لیسن ہے۔ اولا پہلا، بیتن گھر، وضع مقرر کیا گیا، واو ضاد عین اس کا روٹ ہے، بنانا، ظاہر کرنا، ایجاد کرنا، قائم کرنا، پیدا کرنا، اتار کر نیچے رکھنا، یہ بہت جامع لفظ ہے۔ فعیلہ کے وزن پہ، اور ایک ہی وزن ہے مجہول کا، فعل ماضی مجہول کا، اور وہ فعیلہ ہے۔ تو فعیلہ کے وزن پہ ہے، وہ سانچہ لے لیں۔ وضع کیا گیا، مقرر کیا گیا، بنایا گیا، تعمیر کیا گیا، لی واسطے، الناس لوگ، لا البتہ، الذی وہ جو، بی ساتھ، بکہ، یہ بکہ اور مکہ ایک ہی لفظ کے دو پروننسیشن ہیں، تو یہ مکہ اور بکہ۔ مبارکن برکت والا، مبارک، واو اور ہدن ہدایت، لیل واسطے، عالمین عالمین کے، فیہ اس میں، آیات نشانیاں ہیں۔ اب یہ الف پہ کھڑی زبر ہے، آ، تو یہ حمزہ ہے، اس کو الف نہیں کہیں گے۔ آیات آیات، بینات روشن، مقام مقام، ابراہیم ابراہیم، اب یہ پھر حمزہ آ گیا ابراہیم کو، اس کو حمزہ پڑھیں گے۔
واو اور من جو داخلہ داخل ہو گیا ہو اس میں. اب ہو اس میں ضمیر ہے، جب بھی یہ فعل کے ساتھ آئے گی تو یہ مفعول بن کے آئے گی. جب بھی فعل کے ساتھ آئے گی داخلہ وہ داخل ہوا ہو اس میں، ہو مفعول ہو گیا. کانا ہے، اب کانا یہ جو درمیان میں الف ہے اس کو ہم الف کہیں گے کیونکہ نہ تو اس پہ کوئی حرکت ہے زبر زیر پیش اور نہ ہی اس پہ جزم ہے، تو یہ الف ہے. الف کانا، کانا تو یہ کاف الف نون پڑھیں گے. ہو گیا آمینہ امن والا. اب یہ حمزہ ہے. وَلِلَّهِ اور اللہ کے لیے عَلَى النَّاسِ لوگوں پر. اب علی پر ہے الناس. اب جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ حمزۃ الوصل ہے، یعنی اس کو ہم نے اس کے ساتھ جوائن کر دیا، تو لام کے ساتھ ہم نے اس کو جوائن کر دیا. یہ حمزۃ الوصل یا حمزہ وصلی ہے. اس کی حرکت کلام کے دوران فنش ہو گئی، ختم ہو گئی. یہ الف پر لکھا تو جائے گا مگر پڑھا نہیں جائے گا، اس کو پڑھیں گے نہیں. یہ لام کے ساتھ ہم نے نون کو ملایا اور اس الف لام کو ہم نے ختم کر دیا، تو یہ والا الف جو ہے اس کو ختم کر دیا گیا. یہ حمزۃ الوصل ہے. علی الناس لوگوں پر. حجو حج کرنا، البیتی بیت اللہ کا، من جو استطاع استطاعت رکھے. اب دیکھیں من استطاع یہاں پہ الف ہے اور یہ الف کون سی ہے؟ یہ حمزۃ الوصل ہے کہ اس کو ہم نے لکھا تو صحیح لیکن اس کو پڑھا نہیں ہے، اس کو پڑھا نہیں. تو نس تو یہ بس لکھنے میں تو الف رہی لیکن پڑھنے میں اس کو ڈراپ کر دیا، اس کو ختم کر دیا، اس کو پڑھا نہیں جاتا. استطاع اس کو حمزہ وصلی کہیں گے یا حمزۃ الوصل کہیں گے. جوائننگ حمزہ جس کو پروناؤنس نہیں کیا جائے گا، پڑھا نہیں جائے گا. تو من استطاع جو استطاعت رکھے، الیہ اس کی طرف، سبیلا راستے کی. ومن اور جو کفر اس نے کفر کیا، فإن اللہ تو بے شک اللہ. یہاں پہ انا کی پھر الف کے نیچے زیر ہے تو ہم اس کو حمزہ کہیں گے، الف نہیں کہیں گے. غنی بے نیاز ہے، ان سے، العالمین جہان والے. قل کہہ دیجئے یا اہل الکتاب اے اہل کتاب، لما کیوں، تکفرون وائے کیوں، انٹیروگیشن ہے. تکفرون کفر یکفر باب نصر ینصر اور جمع مذکر حاضر فعل مضارع معروف. تکفرون کیوں تم کفر کرتے ہو، کیوں انکار کرتے ہو، ساتھ آیات اللہ اللہ کی آیتوں کے. اب اللہ اگر الگ سے پڑھیں گے تو اللہ پڑھیں گے، لیکن یہاں پہ الف ہے لیکن اس کو ہم نے نہیں پڑھا، ہم نے تلہ کہا، تلہ، تو یہ حمزۃ الوصل ہے. واللہ اور اللہ، پھر یہاں پہ حمزہ جو ہے یہ حمزۃ الوصل ہے. اور اللہ شہید گواہ ہے، اللہ پر ما جو تعملون تم عمل کرتے ہو. قل کہہ دیجئے یا اے اہل الکتاب اہل کتاب، لیما کیوں، تصدون تم روکتے ہو. صد یصد لازم بھی ہے اور متعدی بھی، رکنا اور روکنا. وہ رک گیا، بات ختم ہو گئی، اس نے روکا. اب یہ متعدی ہو گیا، اس کو مفعول کی ضرورت ہے، کس نے روکا. تو یہ لازم اور متعدی دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے، رکنے کے اور روکنے کے. کیوں تم روکتے ہو، ان سے، سبیل راستہ، اللہ اللہ کا، من جو آمن ایمان لایا، تبغونا تم چاہتے ہو، ہاں اس کو، عوجن، عوج کہتے ہیں ٹیڑھ کو، ایسی کجی جو آنکھوں سے نظر نہ آئے. وَأَنْتُمْ اور تم شہداء گواہ ہو، وَمَا اللَّهُ اور نہیں اللہ، بغافل غافل، عما اس سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو. یا ایہا الذین اے وہ لوگ جو ایمان لائے، یا ایہا الذین اے الذین وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے. ان اگر تطیعو، ان حرف شرط ہے تو اس نے تطیعون کی نون گرا دی، تم اطاعت کرو. فریقاً ایک فریق کی، من سے، الذین وہ لوگ جو، اوت الکتابہ جن کو کتاب دی گئی، یردو رد یردو لوٹانا پھیرنا، وہ پھیر دیں گے، کم تم کو. اب دیکھیں کم یہاں پہ ضمیر آیا فعل کے ساتھ، یردو کے ساتھ، تو یہ مفعول بن کر آیا.
بعد ایمانکم، ایمان اسم ہے، اس کے ساتھ کم آیا تو یہ مضاف الیہ بن کے آیا۔ اسم کے ساتھ اگر ضمیر آئے گا تو مضاف الیہ ہوگا۔ یہ مضاف ایمان اور کم مضاف الیہ، تو جب بھی اسم کے ساتھ ضمیر آئے گی تو وہ مضاف الیہ بن کر آئے گی، اور اگر فعل کے ساتھ آئے گی تو مفعول بن کر آئے گی۔ کافرین، کافر کی جمع۔ وکیفہ، اور کیسے تکفرون، تم کفر کرتے ہو، واو اور انتم، تم تتلا پڑھی جاتی ہیں، علیکم تم پر، آیات اللہ اللہ کی آیتیں، وفیکم اور تم میں، رسولہ اس کا رسول۔ اب یہاں پہ ہو آیا، رسول اسم ہے تو یہ مضاف الیہ بن کے آیا، رسول مضاف اور ہو مضاف الیہ ہے۔ ومن، اور جو کوئی، یعتصم، عین صاد میم اس کا روٹ ہے، شر سے بچنے کا اہتمام کرنا۔ اعتصام کہتے ہیں مضبوط پکڑنا، مضبوط تعلق پیدا کرنا، چمٹ جانا، اور جو مضبوط چمٹ جائے، باللہ اللہ کے ساتھ، فقد پس بے شک، ہدیہ اس کو ہدایت دی گئی، فعلہ کے وزن پہ، یہ واحد مذکر غائب، فعل ماضی مجہول ہے۔ الی طرف، صراط راستہ، اور مستقیم سیدھا۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 92 سے تشریح کر لیتے ہیں۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ہرگز تم نیکی کو پا ہی نہیں سکتے، ہرگز تم نیک ہو ہی نہیں سکتے، نیور، بالکل نہیں، حتیٰ تنفقوا مما تحبون، حتیٰ کہ تم وہ خرچ کرو جو تم پسند کرتے ہو، اپنی محبوب ترین چیزیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو۔ وما تنفقوا من شیء، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو، فإن اللہ بہ علیم، تو اللہ اس کو جانتا ہے۔ اب دیکھیں، یہ قرآن پاک ہے، قرآن پاک کی محفلوں کو سجاتے رہیں، ہر ایک کو دعوت دیں، قرآن پاک لائف ٹائم زندگی بھر پڑھنے کی چیز ہے۔ قاف رو حمزہ اس کا روٹ ہے۔ قرآن کا مطلب ہی یہی ہے کہ جس کو بار بار پڑھا جائے، ہیبیچولی پڑھا جائے، کانسٹنٹلی اور ریگولرلی اور ایکسیسیولی پڑھا جائے، بلند آواز میں پڑھا جائے تاکہ کانوں تک آواز آئے، اور ہم سب کی ٹاپ پرائرٹی قرآن پاک ہو۔ قرآن پاک کے بہت سارے نام ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہی قرآن پاک کے نام بتا دیے کہ قرآن پاک نور ہے، فرقان ہے، ہدایت، شفا، رحمت، مبارک، زندگی میں برکتیں لے کر آتا ہے، مبین، عزیز، مجید، عظیم، حکیم، موعظہ، ذکرہ، بشیرہ، نذیرہ، اور اللہ تعالیٰ کا دعویٰ کہ لا ریب فیہ، اور لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دنیا میں لا کر ایسے نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ تمام حقیقتوں کو واضح کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ ایک ایسی ہستی کو بھیجا کہ جنہوں نے آ کر ہم پر غیب کے سارے پردے ہم پر سے ہٹا دیے اور ہمیں موٹیویشن دی کہ ہم جنت میں جا سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نیکی جس چیز کو تم سمجھتے ہو وہ نیکی نہیں، یہ زبانی جمع خرچ سے بات نہیں چلے گی۔ آؤ میں تمہیں نیکی بتاؤں، اور اللہ تعالیٰ نے لیس البر ان تولوا وجوہکم، وہاں پہ اللہ نے سورۃ البقرہ میں بتا دیا کہ نیکی کیا ہے، کہ آت المال علی حبہ ذوی القربیٰ، کہ سب سے بڑی نیکی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو انکلائنڈ کیا کہ خرچ کرو گے اللہ کی راہ میں، اور یہ عملی نیکی میں سب سے بڑی نیکی ہوگی۔ حضرت ابراہیم نے اس کا عملی اظہار کیا کہ آپ کا دسترخوان کبھی مہمان سے خالی نہیں ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو امتحان کے لیے دنیا میں بھیجا، تو محبتوں کا امتحان ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے
مما کہہ کر اس میں سے جو اب تم پسند کرتے ہو. اب محبت ہمیں نیند سے بھی ہے، وقت سے بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر وہ چیز جو دوسرے کے فائدے کی ہے کہا اس کو اللہ کے لیے خرچ کرو گے، اپنا ٹائم، اپنا علم، اپنا سکل، اپنا ٹیلنٹ، اپنا کام، اپنا مشغلہ، اپنی ذات، اپنا لباس، اپنا گھر، اپنے زیور، اپنے بچے، جن چیزوں سے تمہیں پیار ہے ان کو اللہ کے لیے خرچ کرو گے. تو محبتوں کا امتحان ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ تعالیٰ کی محبت میں شدید ترین ہوتے ہیں. اور پھر مما کہہ کر اللہ نے فرمایا کہ دیکھو میں سارا نہیں، اس میں سے کچھ جو چیزیں تمہیں محبوب ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا کہ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین فلاقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ. اے انسان، کیا تجھے دیکھنے والی آنکھیں، زبان اور یہ دو ہونٹ نہیں دیے، اور تجھے بتا نہیں دیا، دونوں راستے دکھا نہیں دیے، تیری آپشن پہ چھوڑ نہیں دیا کہ دو راستے ہیں، ایک کا اینڈ جنت ہے اور دوسرے کا جہنم ہے؟ کیا حزب اللہ کے گروپ میں شامل ہونا چاہتے ہو، حزب اللہ کی لسٹ میں آتے ہو یا حزب الشیطان کے؟ تو فرمایا کہ میں نے سب چیزیں کلام پاک میں، یہ تمہارا مینول، اس میں نے تمہیں بتا دیا کہ نیکی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے اپنی محبوب ترین چیزوں کو. تو فرمایا کہ وہ اس کو کراس نہیں کر سکا، اس گھاٹی کو پار نہیں کر سکا. اور گھاٹی پار کرنا کیا تھی؟ اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرنا کیا تھا؟ کہ کسی دکھی کو قرض کے بوجھ سے آزاد کر دینا، کسی جیل میں پڑے بے گناہ قیدی کو رہائی دلا دینا، اور کسی کو کھانا کھلا دینا. ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. اس میں ٹاپ لسٹ پہ تو حضرت ابوبکر صدیق ہیں کہ جنہوں نے عطا کی حد کر دی اور تقوی کی حد کر دی. تو فرمایا کہ اگر ان کی لسٹ میں تم اپنے آپ کو پرونا چاہتے ہو تو تھوڑا سا کر کے تم بھی شامل ہو سکتے ہو، تو دینا شروع کر دو. اللہ کا خوف ہو، صحیح نیت کے ساتھ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق. وصدق بالحسنى، اور یہ قرآن پاک کی تصدیق کرنی ہے. قرآن پاک لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں، نیکی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. اگر پیسہ نہیں تو بہت ساری چیزیں اللہ نے اس میں شامل کر دیں کہ اگر اے انسان تیرے پاس مال دولت نہیں تو کم از کم پیاری سی مسکراہٹ ہی کسی کو دے دو، راستے سے چیز ہی ہٹا دو، تو یہ تمام چیزیں تمہارے لیے صدقات بن جائیں گے. ایک جگہ اللہ نے فرمایا کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، دنیا تم پسند کرتے ہو، گن گن کے رکھتے ہو، سینت سینت کے رکھتے ہو، اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو. اب اہل کتاب میں بخل اور حرص تھا، تو فرمایا وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ، جو بخل کرتا ہے تو اپنے آپ کے ساتھ ظلم کرتا ہے، بخل کرتا ہے. صحابہ کرام جب کسی آیت کو سنتے تو سراپا آیت ہو جاتے اور فوراً کرتے تھے، اس کو ادھار پہ نہیں چھوڑ دیتے تھے، نقد تیار ہو جاتے تھے، فوراً ہینڈز اپ کرتے. تو جیسے ہی یہ آیت پڑھ کے آپ نے سنائی تو حضرت ابو طلحہ جو ام سلیم کے شوہر تھے، تو انہوں نے اپنے دل کی طرف دیکھا اور کہا کہ یا رسول اللہ، جو مسجد نبوی کے سامنے باغ بیروحا ہے وہ سب سے زیادہ مجھے پیارا ہے، تو میں نے اس کو فی سبیل اللہ صدقہ کیا، آپ جہاں چاہیں خرچ کریں. تو یہ قیمتی ترین مال تھا. آپ نے فرمایا کہ یہ مال اپنے چچا زاد بھائیوں کو دے دو. دیکھیں یہ کسوٹی ہے، یہ کرائیٹیرین ہے کہ قرآن پاک کی آیات پہ ہم کس طرح سے عمل کرتے ہیں. تو بہت پیاری بخاری شریف میں حدیث ہے کہ انہوں نے فرمایا جیسے ہی سنا تو کھڑے ہو گئے اور فرمایا وَإِنَّ أَحَبَّ مَالِي إِلَيَّ بَيْرُهَا وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ أَرْجُو بِرَّهَا وَزُخْرَهَا عِندَ اللَّهِ، اس کا اجر میں اللہ سے لوں گا.
تو آپ نے فرمایا بخ ذالکا رابحن، خوش ہو جاؤ، یہ فائدہ مند مال ہے، اور ایک جگہ فرمایا رائحن، یہ جانے والا ہے، اللہ کے بینک میں ڈپازٹ ہونے والا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ ان تجعلھا فی الاقربین، کہ اپنے رشتہ داروں کو دے دو۔ فرمایا افعلوا یا رسول اللہ، فقسمھا ابو طلحہ فی اقاربہ و بنی عمہ۔ ایسے ہی حضرت عبداللہ بن عمر کو ایک کنیز بہت پیاری تھی، انہوں نے اس کو صدقہ کر دیا۔ ایسے ہی حضرت عمر نے خیبر کی زمین کو صدقہ کیا۔ آپ نے فرمایا کہ یوں کرو کہ اس کی جو پیداوار ہے وہ صدقے میں دے دیا کرو۔ حضرت زید بن حارثہ نے فرمایا کہ اللہم انک تعلم انہ لیس لی مال احب الی من فرسی۔ وہ فرمانے لگے کہ مجھے سب سے زیادہ اپنا ایک گھوڑا پسند ہے، تو آپ نے فرمایا وہ گھوڑا اپنے بیٹے اسامہ کو دے دو۔ حضرت علی نے 2 سوٹ منگوائے اور قیمتی غلام کو دیا اور کم قیمت کا خود پہنا۔ آپ سے پہلے جو مال صدقہ کیا جاتا، آسمان سے آگ آتی اس صدقے کو کھا جاتی، کیونکہ کم لوگ تھے اور کوئی ایسے خرچ نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نیکی کا معیار بتا دیا۔ دیکھیں قرآن پاک ایک آئینہ ہے، ہم اپنی محبوب چیزوں کی لسٹ بنائیں، یہ ایک کسوٹی اور کرائیٹیرین اللہ نے دے دیا۔ نیکی خود سے ڈیرائیو نہیں کرنی، اللہ نے بتا دیا نیک وہ ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں سخاوت کند نیک بخت اختیار، کہ مرد سخاوت شود بختیار، بلطف و سخاوت جہانگیر باش، درکلی میں لطف و سخا میر باش، سخاوت بود کار صاحب دلاں، سخاوت بود پیشہ مقبلاں، سخاوت مسے عیب را کی میاست، سخاوت ہما درد ہارا دواست، مشوتا تواں السخاوت بری، کہ گو اے بھی السخاوت بری، کہ سخیاں ز اموال برمی خورند، بخیلاں غمے سیم و زر می خورند۔ جہاں سخاوت نیک بخت اختیار کرتا ہے اور وہ خوش نصیب ہو جاتا ہے، جہاں کو فتح کرتا ہے۔ یہ نیک دل لوگوں کا اور نصیبہ ور لوگوں کا کام ہے، یہ ہر درد کی دوا ہے۔ جہاں تک ہو سکے سخاوت کرتے رہو کہ تو بہتری کی گیند کو لے جاؤ گے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو سراپا قرآن بنائے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، سب کھانے کی چیزیں بنی اسرائیل کے لیے حلال تھیں، الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، مگر جو خود حضرت یعقوب نے جن کو اپنے اوپر حرام کر لیا، من قبل ان تنزل التوراۃ، تورات نازل ہونے سے پہلے۔ قل فأتوا بالتوراۃ، کہہ دیجئے لائیے اے یہود تورات لاؤ، فتلوہا، اس کی کوئی عبارت پیش کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم اعتراض میں سچے ہو۔ یہ یہود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض کیا کرتے تھے کہ حضرت یعقوب گوشت اور دودھ نہیں پیا کرتے تھے، انہوں نے اونٹ کا گوشت اپنے اوپر حرام کر دیا تھا۔ تو فرمایا کہ آپ تو حضرت ابراہیم کے فالوورز ہیں، تو آپ نے ان چیزوں کو کیوں حلال کیا؟ تو اس یہود کے اعتراض کا جواب ہے، قرآن پاک نے کلیریفیکیشن دی کہ حضرت یعقوب بادیہ میں رہتے، ان کو عرق النساء کی بیماری تھی، تو اس لیے وہ ان چیزوں کو نہیں لیا کرتے تھے، یہ ان کی ذاتی خواہش تھی، اور کسی نبی کی ذاتی خواہش دین کا حصہ نہیں بنتی۔ تو اگر انہوں نے اپنے اوپر حرام کر دیا تھا تو یہ ان کی اپنی سوچ تھی، اور ان کے 500 سال کے بعد تورات اتری۔ تو اے یہود بتاؤ، کیا تورات میں ایسا کوئی حکم ہے؟ تو یہ یہود تورات کی باتیں چھپا جایا کرتے تھے۔
فرمایا کہ تورات لاؤ، اس کو پیش کرو اگر تم سچے ہو۔ فمن افترى علی اللہ الکذب من بعد ذلک، جو اللہ کی طرف جھوٹ کو منسوب کرے گا اس کے بعد، فاولئک هم الظالمون، تو ایسے لوگ ظالم ہیں۔ قل صدق اللہ، کہہ دیجئے، آرٹیکولیٹ کیجئے، بولنے کا امپیکٹ ہوتا ہے، کہہ دیجئے صدق اللہ، اللہ نے سچ کہا۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ تو فرمایا کہ اللہ نے سچ کہا، فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، حضرت ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرو۔ ان کا طریقہ یکسو تھا، ان کا طریقہ فوکسڈ تھا۔ وما کان من المشرکین، اور بہت بڑا ٹائٹل اللہ نے دیا کہ وہ شرک کرنے والے نہ تھے، صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے، شرک نہیں کرتے تھے۔ ان اول بیت وضع للناس، یقیناً سب سے پہلا گھر وضع للناس جو لوگوں کے لیے تعمیر کیا گیا، للذی ببکہ، وہ ہے جو مکہ میں ہے، مبارکن، وہ برکت ہے، وہدی للعالمین، اور تمام جہانوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب مکہ اور بکہ ایک ہی لفظ کے دو پروننسیشن ہیں، تو بعل بکہ کہتے ہیں بعل کا شہر، اور بعل بت کا نام تھا، حضرت یونس کی قوم اس کو پوجا کرتی تھی، تو پہلے اس کا نام بکہ تھا۔ اور مکہ کے جو لوکلز تھے وہ مکہ کہا کرتے تھے، جب حضرت ابراہیم عراق سے آئے تو آپ نے اس کو بکہ کہا، تو حضرت ابراہیم کی نسبت کو یہاں پہ پرومیننٹ کیا گیا۔ فرمایا کہ سب سے پہلا گھر ہے، سب سے پہلی مسجد ہے۔ سب سے پہلے اس کو فرشتوں نے بنایا، حضرت آدم سے 2000 سال پہلے کعبۃ اللہ کو بنایا گیا، پھر حضرت آدم، پھر حضرت شیس، پھر حضرت ابراہیم، پھر حضرت ابراہیم کے بعد عمالقہ نے، پھر بنو جرہم نے، پھر قریش نے، پھر قصی بن کلاب، 2 بار قریش نے بنایا، پہلے قصی بن کلاب اور دوسری بار جب حجر اسود کو نصب کیا گیا، پھر حضرت عبداللہ ابن زبیر نے، اور اس کے بعد حجاج بن یوسف نے اس کی تعمیر کی، اور پھر ترکی سلطان مراد نے خلافت عثمانیہ میں، پھر سعودی حکومت اس کی تزئین و آرائش کر رہا ہے۔ تو کہا سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ مکہ میں ہے، کعبۃ اللہ ہے، بیت اللہ ہے، اور بابرکت ہے۔ برکتیں کہ اس میں دینی دنیاوی فائدے ہیں، اس میں نیکی آسان ہو جاتی ہے، نیکی کرنے کو دل چاہتا ہے، عبادت کا ثواب اللہ تعالیٰ بہت زیادہ دیتے ہیں، 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، زیادہ طواف کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ نے برکتیں رکھ دیں کہ کھانے پانی کی اور رہائش کی کمی نہیں ہوتی، اور یہ تمام جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت ہے۔ فرمایا پے در پے عمرے اور حج کرنے سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ فیہ آیات بینات، اس میں واضح نشانیاں ہیں، خانہ کعبہ ہے، زمزم ہے، مقام ابراہیم، مقام ابراہیم ہے، وہ پتھر جس پر حضرت ابراہیم نے کھڑے ہو کر تعمیر کی، ومن دخلہ کان آمنا، اور جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن والا ہو گیا، اس کو سکون، اطمینان، راحت، پیس، انٹرنل پیس کا احساس ہو گیا، وہ شیطانی وسوسوں برائی سے بچ کر نیکی میں آ گیا کہ وہ آمنہم من خوف۔ تو اللہ فرماتے اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے حرم کو امن والا بنا دیا؟ تو یاد رکھیے کہ اگر کوئی اس گھر میں ہوگا اور موت آ گئی تو وہ سیدھا جنت میں جائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ گارنٹی نہیں دی کہ اس کو موت نہیں آئے گی، فرمایا کہ جو اس گھر میں داخل ہوا وہ امن والا ہو گیا، اس گھر سے امن والے گھر یعنی جنت الفردوس میں داخل ہو گیا اگر اس کو موت آ گئی۔
تو فرمایا کہ یہ وہ جگہ ہے پرامن جگہ کہ یہاں پہ نہ کانٹے کاٹے جائیں، نہ شکار ہانکا جائے، نہ گری پڑی چیز اٹھائی جائے، نہ سبزہ کاٹا جائے، اور فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، حج اور عمرے کے درمیان کوئی جھگڑا، کوئی بےہودگی، کوئی بحث، کوئی لڑائی نہیں کرو۔ اس میں قتال اور شکار ممنوع ہے، ہتھیار اٹھانا ممنوع ہے، صرف کاٹنے والے سانپ بچھو کو مارا جا سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ جو بھی اس میں داخل ہوا تو وہ امن والا ہو گیا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور اللہ کا حق ہے، لوگوں کے ذمے ہے بیت اللہ کا حج کرنا۔ من استطاع الیہ سبیلا، جو بھی اس کی طرف اس کے سفر کی طاقت رکھے، استطاعت رکھے، جو تندرست ہو، اس کے پاس مال بھی ہو اور صحت بھی ہو۔ تو دیکھیں یہ حج کا ایک پورا سسٹم حضرت ابراہیم کے دور سے چلا آ رہا تھا، اور حج حضرت ابراہیم کی زندگی کی کتاب کے کچھ چیپٹرز ہیں کہ جو حضرت ابراہیم اور حضرت ہاجرہ نے کیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے کاموں کو ایسا پسند کیا کہ رہتی دنیا تک اللہ نے فرمایا کہ میرے خلیل نے جو کیا اور ہاجرہ نے جو کیا صفا مروہ کے درمیان، وہ ممتا کی تڑپ نے ان کو دوڑایا۔ تو اے انسان، تو جب تک طواف اور سعی نہیں کرے گا، نہ تیرا حج ہوگا اور نہ ہی تیرا عمرہ۔ تو ہم ان کے طریقوں کی پیروی کرتے ہیں۔ تو یہ حج کا پورا سسٹم، اس کو ایبولش نہیں کیا گیا، کہ جو انہوں نے ایڈ کیا کہ بیہودہ چیزیں کہ ننگے طواف کیا کرتے تھے، تو اس کو ختم کر دیا گیا۔ اس گھر کی حرمت ہے تب سے جب سے زمین آسمان پیدا ہوئے اور قیامت تک رہے گی۔ جس دن کعبۃ اللہ کو گرا دیا گیا تو قیامت آ جائے گی۔ تو لوگوں کے ذمے ہے بیت اللہ کا حج کرنا۔ ایک بار حج کرنا فرض ہے۔ آزاد مسلمان بالغ صحت مند پیسے والے پر، جبکہ راستہ پرامن ہو، تو حج کرنا فرض ہے۔ اگر استطاعت کے باوجود حج نہ کرے تو اللہ فرماتے ہیں یہودی یا نصارہ ہو کر مرے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ جو حج نہ کرے وہ چاہے یہودی یا نصرانی ہو کر مرے، حج ڈیو ہے، اسے پے کرنا ہے۔ پے در پے حج کرنا فقر اور محتاجی کو دور کرتا ہے۔ حاجی اللہ کے مہمان ہیں۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کو فرمایا کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، تم لوگوں میں حج کا اعلان کر دو۔ تمہارا کام اعلان کرنا ہے اور ہمارا کام سب تک تیری صدا کو پہنچا دینا ہے، کہ لبیک کہتے ہوئے، لبیک کے ترانے گاتے ہوئے جو حاجی مجھ تک پہنچیں گے تو ان کے تمام گناہ معاف کر دوں گا۔ دیکھیں ہمارا دین بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہی جنت کا ایڈمیشن فارم لے لیا، اب اس کے لیے کوالیفائی کرنا ہے۔ فرائض میں اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ کو ادا کرنا، روزے رکھنا، اور بیت اللہ کا حج کرنا، اور ایک بار حج کرنا فرض ہے۔ تو اگر فرمایا کہ دیکھو تعجلوا الی الحج یعنی الفریضہ فإن أحدکم لا یدری ما یارد لہ، حج میں جلدی کرو یعنی فرض کو پورا کرو، ایسا نہ ہو تمہیں کوئی پتہ نہیں کہ کب رکاوٹ آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبتوں کا ثبوت اپنے عمل سے دیں، جا کر اللہ تعالیٰ کے گھر کے چکر لگائیں۔ یاد رکھیے کہ جب اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے بےتاب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تڑپ ہوتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ زمزم کے چشمے نکال دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر میں کسی کو صحت اور مال عطا کروں اور 5 سال گزر جائیں وہ حج نہ کرے تو وہ محروم ہے، اس حج کو پوسٹ پون نہ کریں۔ ومن کفر، اور جو حج سے انکار کر دے، فإن اللہ غنی عن العالمین، تو اللہ بے نیاز ہے جہان والوں سے۔ جو یہاں پہ آنا نہ چاہے تو اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، جو استطاعت کے باوجود حج نہ کرے۔
جو حج سے انکار کرے یا کہے کہ حج فرض نہیں۔ قل یا اہل الکتاب، کہہ دیجئے اے اہل کتاب، لم تکفرون بآیات اللہ، اللہ کی باتیں ماننے سے تم کیوں انکار کرتے ہو؟ انکار دین سے نکال دیتا ہے۔ واللہ شہید علی ما تعملون، اور اللہ گواہ ہے جو حرکتیں تم کر رہے ہو۔ قل یا اہل الکتاب، کہہ دیجئے اے اہل کتاب، لم تصدون عن سبیل اللہ، تمہاری کیا روش ہے، کیا طریقہ ہے کہ تم اللہ کی راہ سے روکتے ہو؟ من آمنا، جو ایمان لائے، تم طرح طرح کی چالیں چلتے ہو، تبغونہا عوجا، تم ٹیڑھی راہ چلتے ہو، تم سازشیں کرتے ہو، تم اسلام کے خلاف بولتے ہو، تم ٹیڑھ کو چاہتے ہو، تم دہشت گرد ہو، فنڈامنٹلز ہو، وانتم شہداء، حالانکہ تم گواہ ہو، وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ تمہاری حرکتوں سے بے خبر نہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر اہل کتاب کے ایک گروہ کی تم نے باتیں مان لیں، یعنی یہود و نصارہ کے طریقے تمہیں پسند آئے یا ان کی باتیں تم نے مان لیں، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، وہ تمہارے ایمان کے بعد تمہیں کافر بنا کر لوٹا دیں گے، وہ تمہیں مرتد کر دیں گے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اور تم کفر کر بھی کیسے سکتے ہو، وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیاتُ اللَّہ، تم پر اللہ کی آیتیں تمہیں پڑھ کے سنائی جاتی ہیں، وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں، تو پراؤڈ مسلم بنو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ تعجب کا اظہار کیا کہ کیسے تم انکار کر سکتے ہو۔ اب اوس اور خزرج یہ یہودیوں سے مرعوب تھے، آپس میں جنگ و جدل کرتے تھے اور یہ ان کو موٹیویٹ کیا کرتے تھے۔ تو کہا اے مسلمانوں، تم کیسا انکار کر سکتے ہو کہ تمہیں اللہ کی آیتیں پڑھ کے سنائی جاتی ہیں؟ کیسے تم دین سے پھر سکتے ہو کہ دو نعمتیں تمہارے پاس ہیں، ایک قرآن پاک اور ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، قرآن پاک بھی بہت بڑا معجزہ اور آپ کی شخصیت بھی بہت بڑا معجزہ، دونوں کامل اور مکمل ہیں۔ قرآن پاک تھیوری اور آپ واکنگ قرآن، چلتا پھرتا قرآن، پریکٹیکل میں آپ نے کر کے دکھایا، آپ قرآن پاک کی تفسیر ہیں، بہت بڑی دو نعمتیں ان کے پاس موجود ہیں۔ فرمایا کیسے تم پھر سکتے ہو؟ تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں، تمہاری تھاٹ پروسیس، تمہاری کیمسٹری ان جیسی نہ ہو، تمہاری ویو لینتھ ان سے نہ ملے، تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے پہ فخر کرو، اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج کرو، جس رنگ کی اینک پہنو گے اسی رنگ کا تمہیں نظر آئے گا۔ تمہارا سانچہ اگر راؤنڈ ہو گیا تو اس میں سکیئر نہیں آ سکے گا، اپنے سانچے کو فٹ کر دو، قرآن پاک کے ساتھ اس کو اٹیچ کر دو، کوئی ایسی چیز امپیڈیمنٹ، رکاوٹ نہ بنے، اور پھر صراط مستقیم کی شاہراہ پہ دوڑتے چلے جاؤ، سارے بریک بخل کے، حسد کے، کینے کے، بغض کے کھولو گے تو تمہاری گاڑی صراط مستقیم پر دوڑتی چلی جائے گی، اپنی جنت مراد تک پہنچ جاؤ گے۔ تو حبل اللہ میں اپنے آپ کو پرو لو، موتیوں کی مالا میں اپنے آپ کو پرو لو، ایسا نہ ہو یہ موتیوں کی مالا ٹوٹ جائے تو دانے بکھر نہ جائے۔ فرمایا کہ جس نے قرآن پاک کی قدر نہ کی تو اگر کسی اور نعمت پہ رشک کرے تو اس نے قرآن پاک کی قدر نہیں کی۔ تو قرآن پاک بہت بڑا آنر ہے، بہت بڑی نعمت ہے کہ ہوا خیر مما یجمعون، کائنات کی تمام چیزوں سے بہتر کیا ہے کہ انتم تتلا علیکم آیات اللہ، کہ اللہ خود تم سے ہم کلام ہوتے ہیں، اللہ ایک ایک چیز واضح کر کے تمہیں بتا دیتے ہیں، اور پھر ایک مکمل کلام اور مکمل ہستی کو بھیجا۔ تو اپنے آپ کو کلام پاک سے اٹیچ کریں گے تو شاہین بنیں گے، علامہ صاحب کے شاہین۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں تو شاہی ہے، پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے۔ تو
تو شاہین بنیں، اپنی پرواز کو بلند کریں، تو اللہ پوری کائنات ہمارے سامنے قرآن پاک میں کرتے ہیں، تو اپنی پرواز کو اونچا کریں گے، اپنے پر کھول دیں گے تو انشاءاللہ اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، اور جو اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق پیدا کرے، اللہ کی پناہ میں آ جائے۔ اب دیکھیں اسمہ کہتے ہیں گردن بند کو، اسمتوں و اسوام کہتے ہیں کتے وغیرہ کی گردن کا پٹا، اور اسوام مشک کے بندھن کو کہا جاتا ہے، اور معصم کلائی کے پونجے کو کہتے ہیں۔ اسمن باب زارا یضرب سے اس کا مطلب ہے اختیار کرنا، بچانا، محفوظ رکھنا۔ آسوامہ الہی کہتے ہیں اس کی طرف پناہ لی، اور اعتصام گناہ سے بچے رہنا۔ اور اگر باب انفعال میں انعصام ہو تو گناہ سے بچنا، تو سب اللہ تعالیٰ کی خاطر کرنا، اللہ کی پناہ میں آنا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا، اللہ سے مضبوط تعلق قائم کرنا، اور جو بھی اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق پیدا کرے، اللہ کی پناہ میں آ جائے، شر سے بچنے کا اہتمام کرے، فقد ہدی الی صراط مستقیم، اس کی تو ہدایت ہو گئی صراط مستقیم کی طرف۔ اصل صراط مستقیم پہ جب انسان قدم رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ کر ہی صراط مستقیم ملتا ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق پیدا کرے، اللہ کے کلام سے چمٹ جائے، تو صراط مستقیم کی طرف اس کی ہدایت ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا تعلق قرآن پاک سے رکھے، آخر دم تک ہم اللہ تعالیٰ سے دین کے کاموں میں ثابت قدمی مانگتی ہیں، اور اللہ ہم آپ سے اعلیٰ درجے کی صلاحیت مانگتی ہیں، اور آپ سے نعمتوں کا شکر اور عبادت کی خوبی مانگتی ہیں، آپ سے سچی زبان اور قلب سلیم اور مستقیم اخلاق مانگتی ہیں، اور ہم آپ سے مانگتی ہیں وہ بھلائی جس کو آپ جانتے ہیں، اور ہم معافی چاہتے ہیں اس گناہ سے اللہ جس کو آپ جانتے ہیں، آپ ہی چھپی چیزوں کو جاننے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کلمہ لا الہ الا اللہ پہ ثابت قدم رکھنا، اس دنیا میں بھی اور آخری وقت ہمارے رگوں پہ چلا دینا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔